محترم، آنسا ایک غریب انسان لڑکے کے سحر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ اس کی مدد کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہماری پوری قوم کے لیے خطرہ ہے۔ اگر انسانوں کو ہماری دنیا کا پتہ چل گیا تو وہ تباہی مچا دیں گے۔ سورج کی تپش زمین کو گرمی سے بھون رہی تھی۔ شفق کے جوتوں کے تلوے گرم ریت پر چلنے سے پھٹ چکے تھے، مگر وہ چلتا جا رہا تھا۔ ایک یتیم جس کے پاس ماں باپ کی قبروں کے سوا کچھ نہ تھا، اور ایک خالی پیٹ جو اسے آج پڑوس کے گاؤں کے کھیتوں تک کھینچ لایا تھا۔ امید کی جستجو میں اپنی کمر پر لٹکے کپڑے کے پرانے تھیلے میں صرف ایک چھوٹا سا پانی کا کوزہ اور ماں کی یادگار ایک ٹوٹا ہوا کنگھا تھا۔ راستے میں ایک ویران ٹیلا آیا جہاں پرانے بیر کے درختوں کا ایک جھنڈ تھا۔ اچانک تیز سیٹی کی آواز اور پھر پنکھوں کی پھڑپھڑاہٹ نے اس کی توجہ مبذول کی۔ ایک چمکدار سفید کبوتر جس کی آنکھیں نیلگوں جواہر جیسے چمک رہی تھی، پانی کے ایک گڑھے کی طرف لڑکھڑاتا ہوا جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے دو شکاری اپنے ہنستے ہوئے چہروں سے تیر سے نشانہ لے رہے تھے۔ ارے روکو! دیا کرو ان پر! اس معصوم پرندے کو کیوں ستا رہے ہو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ شکاری حیران رہ گئے۔ ایک بے سروپا لڑکا انہیں ڈانٹ رہا تھا۔ دور ہٹ جاؤ، نہ حق میں تیر لگ جائے گا، ایک نے گرجتے ہوئے کہا۔ نہیں ہٹوں گا، شفق نے اپنی بھری ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی استدا تھی جسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ یہ صرف پانی پینا چاہتا ہے، اسے جانے دو۔ شکاریوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ لڑکے کے چہرے پر وہ خلوص تھا کہ ان کا شوق ماند پڑ گیا۔ بڑبڑاتے ہوئے اور شفق کو برا بھلا کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلے گئے۔ شفق نے سانس لیا اور کبوتر کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی گڑھے کے کنارے کھڑا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں شفق پر جمی ہوئی تھیں۔ شفق نے آہستہ سے اپنا کوزہ کھولا، اس میں بچا ہوا تھوڑا سا پانی اپنی ہتھیلی میں ڈالا اور کبوتر کے سامنے کر دیا۔ پرندے نے تھوڑی دیر توقف کیا، پھر آہستہ سے پانی پینے لگا۔ جب اس کی پیاس بجھ گئی تو اس نے اپنا سر اٹھایا، شفق کی طرف ایک ایسی نظر سے دیکھا جیسے کوئی گہری بات کہہ رہا ہو، اور پھر اڑ کر دور آسمان میں غائب ہو گیا۔ شفق نے مسکراہٹ بکھیر دی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اسی لمحے ٹیلے کے پیچھے ایک ہلکی سی چمک دکھائی دی۔ وہاں ٹیلے کے پیچھے ایک نوجوان لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کے بال رات کے سیاہ تارے جیسے، آنکھیں وہی حیرت انگیز نیلگوں جواہر، اور چہرہ ایسا کہ چاند بھی شرمندہ ہو جائے۔ یہ انسا تھی، پریوں کی شہزادی، جو کبوتر کی شکل میں انسانی دنیا کا نظارہ کر رہی تھی۔ اس کے دل پر شفق کی رحم دلی اور بے لوث ہمدردی کی چھاپ ایک گہری مورتی کی طرح ثبت ہو چکی تھی۔ ایسا صاف دل، ایسی معصومیت انسانوں میں بھی ہوتی ہے، اس نے سرگوشی کی، اور بغیر کسی ارادے کے وہ شفق کے پیچھے پیچھے چل پڑی، اس طرح کہ اس کی موجودگی کا احساس محض ایک ہلکی سی ٹھنڈی ہوا یا سایوں کی ایک لہر جیسا تھا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ شفق کو کھیتوں میں کام ملا، مزدوری ملی، مگر قسمت اس کا ساتھ نہ دیتی تھی۔ ایک دن جب ایک لالچی زمیندار نے اس کی مزدوری دینے سے انکار کر دیا اور اسے مارنے کے لیے اپنے ملازم دوڑائے، عجیب طور پر زمیندار کا پاؤں پھسل گیا اور وہ گڑھے میں گر کر ایسا الجھا کہ ملازم اسے نکالنے میں لگ گئے اور شفق بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ بھوک سے بے حال جب وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھا تھا تو اس کے سامنے اچانک چند رس بھرے پھل گرے جنہیں کسی درخت سے توڑا نہیں گیا تھا۔ وہ ہمیشہ محسوس کرتا کہ کوئی ہے، کوئی نگہبان۔ اس کے تنہا ترین لمحات میں بھی وہ اکیلے پن کا شکار نہیں ہوتا تھا۔ ادھر پردے کی دنیا میں جن بادشاہ کے محلات میں ایک طوفان کھڑا ہو رہا تھا۔ شہزادی انسا کی غیر موجودگی اور انسانوں کے معاملات میں دلچسپی کی خبریں جن شہزادے عدیل تک پہنچ چکی تھی۔ عدیل جس کا وجود تاریک جلال سے بھرا تھا، انسا کا حصول چاہتا تھا، صرف اس لیے
کہ وہ بادشاہت کا سب سے طاقتور جن بن سکے۔ اس نے انسا کے والد بادشاہ جلال الدین کے سامنے یہ بات رکھی، محترم، انسا ایک غریب انسان لڑکے کے شہر میں گرفتار ہو چکی ہے۔ وہ اس کی مدد کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ ہماری پوری قوم کے لیے خطرہ ہے۔ اگر انسانوں کو ہماری دنیا کا پتہ چل گیا تو وہ تباہی مچا دیں گے۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے تمتمایا۔ اس نے اپنا جادوئی آئینہ منگوایا، جس میں اس نے دیکھا کہ انسا ایک ہلکے نقاب میں ایک انسانی بازار میں کھڑی ہے، اور اس کی نظریں ایک نوجوان مزدور پر جمی ہیں، شفق پر۔ انسا کو فوراً بلایا گیا۔ شاہی دربار کا ماحول خوفناک تھا۔ بیٹی، یہ کیا حماقت ہے؟ انسانوں سے دور رہو، وہ دھوکے باز، لالچی اور خطرناک ہیں۔ تمہاری ہمدردی ہم سب کے لیے مصیبت بن سکتی ہے۔ بادشاہ کی آواز گرجتی ہوئی سنائی دی۔ انسا نے جرأت سے کہا، ابا جان، سب انسان ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اس کی آنکھوں میں شفق کی معصوم تصویر تھی۔ جیسے ہماری دنیا میں عدیل جیسے مکار جن ہیں، ویسے ہی انسانی دنیا میں شفق جیسے پاک دل لوگ ہیں۔ میں صرف دیکھ رہی ہوں، سیکھ رہی ہوں۔ یہ بات سن کر عدیل کا چہرہ بگڑ گیا۔ بادشاہ نے سختی سے کہا، انسا، اب سے تم پر پابندی ہے۔ تم اس انسان سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھ سکتی۔ واپس اپنے محل میں رہو۔ انسا کا دل ٹوٹ گیا۔ اس نے اپنے باپ کی ناراضگی دیکھی، عدیل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ دیکھی، اور اس نے فیصلہ کیا وہ نہیں رکے گی۔ اس رات وہ اپنی طاقت کو مرتکز کر کے دنیاؤں کے درمیان کے پردے کو چیرتی ہوئی انسانی دنیا میں واپس آ گئی۔ اس بار مستقل طور پر رہنے آئی۔ اگلے چند مہینوں میں گاؤں کے کنارے ایک نئی دکان کھلی، انسا سلائی سینٹر۔ ایک پوری سراخ خوبصورت لڑکی جو ہمیشہ سادہ لباس میں ملبوس رہتی، نہایت مہارت سے کپڑے سیتی تھی۔ اس کا کام اتنا عمدہ تھا کہ دور دراز سے لوگ اس کے پاس آتے، مگر وہ کسی سے زیادہ گہرائی میں نہیں ملتی تھی۔ اس کا اصل مقام ایک چھوٹا سا مٹی کا گھر تھا جو اس نے گاؤں کے قریب بنایا تھا۔ ایک دن بازار میں شدید گرمی تھی۔ شفق، جو اب بھی روزگار کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا، انسا کی دکان کے سامنے سے گزرا۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، پیٹ خالی تھا۔ وہ دکان کے سامنے رکا اور اپنی ہمت جمع کر کے اندر گیا۔ دکاندار ایک بوڑھی عورت جس کی شکل انسا نے اختیار کی ہوئی تھی۔ شفق نے اس عورت کی طرف دیکھ کر پوچھا، معاف کیجیے، کیا آپ کو کسی ملازم کی ضرورت ہے؟ میں محنتی ہوں، کچھ بھی کر لوں گا۔ بوڑھی عورت، جو کہ دراصل انسا تھی، اس نے اسے گہرائی سے دیکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہی معصوم چہرہ، مگر اب اور زیادہ دبلا پتلا اور تھکا ہوا۔ نہیں بیٹا، مجھے ملازم کی ضرورت نہیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ شفق کے چہرے پر مایوسی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ مڑ کر جانے لگا۔ تب انسا نے اپنا بھیس بدلا۔ ایک پل میں وہ اپنی اصل شکل میں آ گئی، جیسے وہ دکان کے پچھلے کمرے سے نکلی ہو۔ لیکن رکیے، اس کی آواز میں موسیقی تھی۔ شفق مڑا، اتنے خوبصورت چہرے نے اسے مبہوت کر دیا۔ میرے گھر کے لیے ایک معتبر شخص کی ضرورت ہے، لکڑیاں کاٹنا، بازار سے سامان لانا، گھر کی دیکھ بھال وغیرہ۔ کیا آپ یہ کام کر سکیں گے؟ انسا نے پوچھا۔ اس کی نگاہیں شفق کی آنکھوں میں اترنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ شفق کے لیے یہ ایک خواب جیسا تھا۔ جی ضرور، میں کر لوں گا، بہت شکریہ، وہ بولا۔ اس طرح شفق انسا کے گھر پر ملازم بن گیا۔ انسا نے ایک صاف ستھرا کمرہ دیا، اچھا کھانا اور مناسب معاوضہ۔ شفق نے کبھی اس کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھا۔ وہ انتہائی احترام اور ایمانداری سے کام کرتا۔ راتوں کو جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا چاندنی میں سوچتا تو اسے عجیب سا اطمینان محسوس ہوتا۔ یہ گھر، یہ جگہ اسے اپنے گھر جیسا لگتا تھا۔ اور انسا، وہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی؟ مگر اس کے سوالوں کے جواب نہ تھے۔ انسا خوش تھی، وہ اسے قریب سے دیکھ سکتی تھی، اس کی حفاظت کر سکتی تھی، مگر ایک خوف بھی تھا۔ وہ جانتی تھی کہ عدیل اور اس کے باپ کی نظر اس پر ہے۔ اس نے اپنی تمام جادوئی طاقت کو ایک طلسم میں بند کر دیا تھا،
تاکہ کوئی سراغ نہ لگا سکے۔ عدیل صبر نہ کر سکا، اسے معلوم تھا کہ انسا کہیں نہ کہیں انسانی دنیا میں چھپی ہوئی ہے۔ اس نے اپنے وفادار طارق جنوں کو بھیجا جو بھیڑوں کی شکل میں یا ہوا کے جھونکوں میں گاؤں کا چکر لگانے لگے۔ ایک شام جب شفق جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا، اچانک اس پر حملہ ہوا۔ زمین سے سیال دھوئیں جیسی مخلوقات نکل آئیں جن کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ شفق کو گھیرنے لگے۔ شفق نے کلہاڑی سے خود کو بچانے کی کوشش کی، مگر وہ مخلوقات مادی نہیں تھیں۔ اسی لمحے ایک تیز روشنی چمکی۔ انسا جسے خطرے کا احساس ہوا تھا وہ آ پہنچی۔ اس نے اپنی مہر توڑ دی۔ اس کے ہاتھوں سے نیلی شعاعیں نکل کر طارق جنوں پر پڑیں جو چیختے چلاتے غائب ہو گئے۔ شفق حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ انسا، آپ کون ہیں؟ انسا کا چہرہ فکر سے بھر گیا۔ اب راز کھل گیا تھا۔ اس نے اپنی اصل شکل برقرار رکھتے ہوئے شفق کو سب کچھ بتا دیا۔ کبوتر کا واقعہ، اس کا پیچھا کرنا، پری دنیا، عدیل کی دشمنی، سب کچھ۔ شفق کا دماغ چکرا رہا تھا۔ تو آپ ایک پری ہیں اور وہ سب، میری مدد آپ ہی کرتی تھیں؟ ہاں شفق، تم نے میری جان بچائی تھی، تمہاری نیکی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا، انسا نے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ شفق کا خوف بدتریج حیرت اور پھر گہرے تشکر میں بدل گیا۔ میں سمجھا نہیں، لیکن میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ مگر انسا جانتی تھی کہ اب وقت کم ہے، عدیل کو پتہ چل گیا ہوگا۔ اس نے شفق سے کہا، تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، دور کہیں، عدیل تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، شفق نے پہلی بار مضبوطی سے کہا، میں آپ کو اکیلے نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے میری حفاظت کی، اب میری باری ہے، میں لڑوں گا۔ انسا نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ عام انسان نہیں رہا۔ اس کے دل میں محبت کا بیج پھوٹ چکا تھا جسے وہ اب تک چھپا رہی تھی۔ عدیل خود آیا۔ اس کا ظہور ایک تاریک بادل کی صورت میں ہوا جو سورج کو ڈھانپ گیا۔ وہ انسانی شکل میں سامنے آیا، لمبا سیاہ لباس میں ملبوس، چہرے پر تکبر اور نفرت۔ انسا، تم نے ہماری قوم کی عزت خاک میں ملا دی، ایک حقیر انسان کے لیے۔ اب تمہیں سزا ملے گی اور یہ لڑکا تباہ ہوگا۔ انسا نے خود کو شفق کے آگے کر دیا۔ عدیل، تمہیں اختیار نہیں، میری مرضی ہے۔ تمہاری مرضی؟ عدیل نے کہا لگایا۔ اس نے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ درخت جڑوں سے اکھاڑنے لگا، زمین پھٹنے لگی۔ شفق بے بس تھا، مگر پھر اسے یاد آیا، انسا نے کہا تھا، پریوں کی طاقت کا منبع نیک نیتی اور محبت ہے۔ اس نے انسا کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈرو مت، ہم ساتھ ہیں۔ انسا کو طاقت محسوس ہوئی۔ شفق کا ہاتھ تھامتے ہی اس کے اندر کی محبت نے توانائی کی ایک نئی لہر پیدا کی۔ اس نے اپنی طاقت سے ایک روشن حصار بنایا جو عدیل کی تاریک توانائیوں کو واپس پلٹا رہا تھا۔ عدیل غصے میں چیخا، نہیں ہو سکتا، ایک انسان تمہاری طاقت کیسے بڑھا سکتا ہے؟ اسی لمحے ایک اور طاقتور روشنی چمکی۔ بادشاہ جلال الدین اپنے محافظوں کے ساتھ پردے سے نکل آیا۔ اس نے سارا منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کی نظریں پہلے عدیل پر پڑی جو تاریک جادو استعمال کر رہا تھا، پھر انسا پر جو شفق کے ساتھ کھڑی تھی، اور ان کے درمیان محبت کی روشنی کو محسوس کیا جو ایک حقیقی طاقت بن چکی تھی۔ بس کرو، بادشاہ کی آواز نے تمام تر آوازوں کو دبا دیا۔ عدیل رک گیا۔ بادشاہ سلامت، میں صرف۔ خاموش، بادشاہ نے عدیل کی طرف اشارہ کیا اور اس کے محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ بادشاہ نے کہا، عدیل، تم نے تاریک طاقتوں سے معاہدہ کیا ہے، تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ پھر وہ انسا اور شفق کی طرف مڑا۔ اس کی سختی ذرا نرم ہوئی۔ بیٹی، میں نے دیکھ لیا، میں نے عدیل کی اصلیت دیکھ لی اور تمہارے اس انسان کے ساتھ تعلق کی نوعیت بھی۔ اس نے شفق کو غور سے دیکھا۔ تم وہی لڑکے ہو جس نے میری بیٹی کی جان بچائی تھی۔ شفق نے ہمت کر کے جواب دیا، جی حضور، مگر اس نے میری جان بہت بار بچائی ہے۔ بادشاہ مسکرایا۔ انسا نے سچ کہا تھا،
ہر انسان برا نہیں ہوتا اور ہر جن اچھا نہیں ہوتا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ انسا، تمہاری محبت نے آج ایک تاریک جن کو شکست دی ہے۔ تمہاری ہمت نے مجھے غلط ثابت کیا ہے۔ انسا کی آنکھوں میں امید کی چمک آ گئی۔ ابا جان، تو کیا آپ؟ یہ کہہ کے وہ خاموش ہو گئی۔ بادشاہ نے جواب دیا، میں تمہاری خوشی چاہتا ہوں، مگر قانون ہے، ایک پری اگر کسی انسان سے محبت کرے تو اسے اپنی طاقت چھوڑنی پڑتی ہے اور ہمیشہ کے لیے انسان بننا پڑتا ہے۔ کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ انسا نے بغیر کسی تردد کے شفق کی طرف دیکھا۔ شفق کی آنکھوں میں خوف نہیں بلکہ محبت تھی۔ وہ بولا، اگر آپ مجھ پر اعتماد کرتی ہیں، میں آپ کی زندگی بنوں گا، آپ کی طاقت بنوں گا۔ انسا نے مسکراتے ہوئے اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ میں تیار ہوں۔ بادشاہ نے سر ہلایا۔ ایک نرم سی روشنی نے انسا کو ڈھانپ لیا۔ جب روشنی ختم ہوئی تو انسا کی آنکھوں کی وہ جادوئی نیلگوں چمک مان پڑ چکی تھی۔ اب وہ محض ایک خوبصورت انسانی آنکھیں تھیں۔ اس کی تمام مافوق الفطرت طاقتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب وہ ایک انسان تھی۔ کہانی کا اختتام ایک نئی شروعات تھی۔ بادشاہ نے عدیل کو سزا دی اور انسا کو انسانوں کی دنیا میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شفق اور انسا نے ایک سادہ سی شادی کی۔ انسا کی سلائی کی دکان پورے علاقے میں مشہور ہوئی۔ شفق نے کھیتی باڑی شروع کی اور ان کی محنت نے انہیں خوشحال بنا دیا۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ شفق جانتا تھا کہ اب اس کا سایہ اس کے ساتھ ہے اور وہ سایہ اس کی بیوی انسا کی شکل میں ہے، جو اب کوئی پری نہیں بلکہ ایک انسان تھی جس کا دل محبت سے لبریز تھا۔ کبھی کبھار چاندنی راتوں میں انسا شفق کو پری دنیا کی کہانیاں سناتی اور شفق مسکراتے ہوئے کہتا، سب سے خوبصورت کہانی تو وہ ہے جو ہم نے مل کر لکھی ہے۔ اور اس دن کے بعد سے گاؤں والے کہتے تھے کہ جس گھر میں محبت ہو وہاں ہمیشہ برکت ہوتی ہے، خواہ وہ گھر کتنا ہی قریب کیوں نہ ہو۔ شفق اور انسا کی محبت کی کہانی ایک داستان بن گئی جو نسل در نسل سنائی جاتی ہے اور ہر سننے والے کے دل میں یہی سبق ثبت کرتی ہے کہ نیکی، ہمدردی اور سچی محبت ہر طاقت سے بالا تر ہوتی ہے، خواہ وہ جنوں کی ہو یا انسانوں کی۔